الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر خیر دے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ ابرار شاہ صاحب انہاں تے برادران دی ساری محنت نو جناب سیدہ دے صدقے وچ خالق اپنے دربار وچ قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ آیت مجیدہ دا 105 نمبر ہے سورہ مبارکہ بقرہ دی۔ یہ آیت دے درمیان ایک لفظ خیر آ رہا ہے، لفظ خیر۔ اس خیر تے تھوڑی جی میں گفتگو کرنا چاہتا۔ یہ لفظ خیر عربی دے لفظ ہے اور مستعمل ہے ساڈی بسم اللہ ساڈی پنجابی چ بڑی مستعمل ہے، اردو چ بڑے مستعمل ہے استعمال شدہ لفظ خیر۔ ایک دوسرے نو بندے حال احوال پوچھن لگے میں کی حال ہے، اوندا خیر، اور سب خیر ہے، اور سب خیر، خیر نال آ اور خیر نال جا۔ یہ لفظ ہر روز خیر استعمال ہوتا ہے، جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہو، یعنی ہر روز اسی بڑی بڑی استعمال کرنے ہیں، اللہ تیری خیر کرے۔ میرے محترم سامعین، کدی کدی اسی اس لفظ نو ایسے تھاں استعمال کر لینے ہیں جتھے لگدا ہی نہیں۔ مثلا کسی بندے نو آکھے نماز پڑھ، اوندا خیر ہے، حالانکہ نماز پڑھنے وچ خیر ہے، نہ پڑھنے وچ خیر نہیں۔ لا لینے اسی کدی کدی کدھر کدھر ایسی جگہ تے۔ اس لفظ خیر نو جناب میں تہاڈی خیر دی دعا کر رہا ہوں، تسی میری خیر دی دعا کرو، اور اللہ اس پاکستان دی خیر رکھے، اللہ سارے اسلام دی خیر رکھے، اور اس خیر نو برباد کرنے والے نو اللہ نیست و نابود کرے، فرقہ واریت پھیلانے والے نو اللہ نیست و نابود کرے۔ یہ خیر واسطے ہی سارے معاملات ہوندے نے۔ آیت کریمہ لوگ گھر پڑھاندے نے ساڈے گھر خیر ہو جائے، مجلس گھر بندے پڑھاندے نے ساڈے گھر خیر ہو جائے، میلاد پاک بندے کراندے نے ساڈے گھر خیر ہو جائے۔ ہر بندے دی خیر منگنی چاہیے۔ یہ خیر دے لفظ نو میں نہیں واری تاں دہرایا، اگر جناب دے ذہن چ ایک واری خیر اچھے طریقے نال بیٹھ جائے، پھر میں آیت پڑھاں گا تو پھر وہ بڑا بہتر ہوئے گا کہ میں کی پڑھنا چاہنا۔ خالق کائنات ارشاد فرماندن ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر چاہے مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں۔ جو کافر ہیں دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اہل کتاب ہیں، کسی کتاب کے ماننے والے تھے لیکن نبی کے آنے پر انہوں نے حضور کا انکار دیا تو کافر ہو گئے، یعنی پچھلیاں کتابوں نے منتے سن لیکن نبی دا انکار کر دیتا، کافر ہو گئے، انہوں نے اہل کتاب کیا جاتا ہے۔ جڑے لوگ بالکل شرک کرتے ہیں اور بت پرستی کرتے ہیں انہوں نے مشرک کیا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کافر چاہے اہل کتاب سے ہوں، والمشرکین، اور چاہے وہ مشرک ہوں، لا یود الذین، وہ بالکل پسند نہیں کرتے، کافر مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان کا دل نہیں چاہتا، ان کا دل نہیں مانتا، وہ بالکل پسند نہیں کرتے، وہ اس بات کو ذرا بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ کیا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ کوئی خیر نازل ہو جائے۔ یہ کافر پسند نہیں کرتے، یہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان کو یہ اچھی بات نہیں لگتی کہ تم پر اللہ کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل کر دی جائے۔ اللہ خیر نازل کرتا ہے، کافر اس کو پسند نہیں کرتے۔ خالق کائنات فرماندن کوئی بات نہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو خیر والی رحمت ہے نا، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے دے ہی دیتا ہے، اس کو بھیج ہی دیتا ہے۔ خاص لوگ ہیں، خالق کائنات فرماندن یختص برحمتہ من یشاء، خاص لوگ جو ہیں اللہ خصوصی لوگوں کو اس اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ کس رحمت سے؟ جس کو خیر کہتے ہیں۔ اللہ جس پر اپنی خیر بھیجتا ہے وہ لوگ بھی خاص ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہے ہی بڑے فضل والا، اللہ ہے ہی بڑے فضل کا مالک،
وہ جس بندے کو چاہتا ہے خاص چاہ کر اس کو اپنے خیر سے نوازتا ہے۔ کافروں کو اچھی نہیں لگتی، وہ تو نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف کوئی خیر اترے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں۔ یہ مطلب آیت تو بعد فوراً نتیجہ نکلیا، جڑا خیر نو پسند نہیں کردا کل بھی کافر سی، او اج بھی کافر ہے، اور کافر نو خیر پسند نہیں۔ اگلی گل خیر واسطے دوسری آیت پڑھ دینا، اس آیت دا نمبر 216 ہے، یہ بھی سورہ بقرہ دی آیت۔ وہ جڑا اسی کدی کدی خیر لانے ہیں نا ایسے تھان تے جہاں سانو کوئی خیر نہیں ہوتی اتنے، مثلا اگر بچہ سڑک جا رہا تھوڑا کی خیال ہے، باہر ٹریفک ہے انہوں پتہ کوئی نہیں، وہ دوڑتا جا رہا ہے، بندہ انہوں روکتا کہ نہ جا، نال دا بزرگ آتا ہے خیر ہے، حالانکہ خیر نہیں، انہوں روکنا چاہیے۔ بچہ کھمبے تے پہ چڑھتا ہے، اتنے بجلی ہے، بلا وجہ تو نہیں کہنا چاہیے خیر ہے یار، اتنے نہ چڑھنے میں خیر ہے، تو جا انہوں پلی دینا چل خیر ہے، یہ مطلب ہے وہ بچے کا بھی دشمن ہے، بچے کے گھر والوں کا دشمن ہے۔ اتنے بندہ بہ کے سگرٹ لا لے، یہ ممبر بھی بنایا گیا، علم پاک بھی لگا، مجلس ہو رہی ہے، بس سگرٹ پینا تو باہر بندہ پی سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، اتنے بہ کے بندہ سگرٹ لا لے، ہر بندے تو ویکھنا ہے، میں نہیں ویکھنا بھائی جی کی کرتے ہو تو باہر لگے جو، تو اتوں کوئی بزرگ بچوں آکھے او خیر ہے، اتنے خیر لگتی نہیں نہ لگتی۔ جیڑا بندہ اتنے انہوں تھوڑی جی گنجائش دینا چل خیر ہے، یہ مطلب ہے یا تو آپ بھی سوٹا لانا چاہتا تو یا وہ بھی پیندا ہے، انہوں پتہ ہے پھر کڈا کو مجبور ہے چل پی لے۔ ایک میں دس دیاں، جس بندے نے ایتھے خیر کہہ کے گنجائش دیتی نا چل خیر ہے، کچے سگڑ دی اگر انہیں خیر آکھی ہے نا کچے سگڑ دی تو پکے دی امید رکھو کہ ایتھے بندے پر بھی پین گئے تو قصور سارا او دا ہوئے گا جنہیں پہلی واری پیڑے کام تے آکھیا سی خیر، جنہیں گنجائش دیتی ہے نا جی، بہت شکریہ، جس بندے گنجائش دیتی ہے نا ایسی جگہ تے اسے خیر آکی ہے جتھے خیر ہے نہیں۔ یار بچیاں بغیر چادر تو پھر دیاں ہوں، سر تو دوپٹہ لا کے پھر دیاں ہوں، تے ایک بندہ بچوں آکے بیٹا سر تے چادر لو کی کر دیاں، سر تے دوپٹہ لو کی کر دیاں، بچوں کوئی مہربان آکے چلو خیر ہے، اوہ نہیں خیر، خیر اتھے لاؤ جتے خیر لگ دی ہے۔ جیتھے بندہ سگڑ لا لیتے بندے آکے نا خیر ہے، اے چر سالے بھی سارے دے تے پینے نے جنہیں اتھے آکے ہے خیر ہے۔ تو انہوں پتہ ہے پیڑے تھا تے خیر نہ لگی ہوندی، کجا مسجد دا ممبر تے کجا یزید، یار ہر جگہ تے خیر ہے، خیر ہے، خیر نہیں، خیر اتھے آکھنی ہے جتھے خیر لگ دی۔ میں ان دوجی آیت پڑھن لگا، خالق نے بڑی کمال گل کیتی ہے، لفظ خیر نو ذہن چ رکھنا، آج دی مجلس ہی خیر تے میں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ قتال کرو، تلوار چلاؤ، قتل ہو جاؤ یا قتل کرو، قتال کرو، جہاد کا تم کو کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ کُرْهٌ لَكُمْ، اور تمہیں اس میں کراہت لگتی ہے، تمہیں کہا جاتا ہے کہ جہاد کرو اور تمہیں کراہت لگتی ہے، تم اسے مکروہ سمجھتے ہو، تمہارا دل نہیں چاہتا، تمہیں اللہ کہتا ہے لڑو اور تمہارا دل نہیں چاہتا لڑنے کو، تم کراہت محسوس کرتے ہو۔ ہاں خالق فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تم کسی شے سے کراہت کرتے ہو حالانکہ اسی میں خیر ہوتی ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی شے کو کراہت محسوس کرتے ہو کہ یہ کری ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کراہت لگتی ہے لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اور پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تم کسی شے سے محبت کرتے ہو، تم کسی شے سے محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے شر ہوتا ہے، وہی تمہارے لیے برائی ہوتی ہے۔ کئی تم تو ایسے ہو، تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ہو ہی ایسے کہ کئی مرتبہ تمہارے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو، تمہیں وہ شے کراہت والی لگتی ہے حالانکہ اس میں خیر ہوتی ہے، کراہت والی لگتی ہے لیکن اس میں خیر ہوتی ہے۔ اور کئی اذان ہے، اذان سن لی، اذان ہو جاتی ہے، ایک اذان
صلوات بر محمد و اللہم صلی اللہ. میرے محترم سامعین، میرا موضوع جناب دے ذہن چ آ گیا. موضوع ہے خیر. میں دوبارہ ایک ایک لفظ آخ دینا. پہلی آیت مجیدہ خالق نے فرمایا کہ کافر اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل کی جائے. دوسری آیت مجیدہ خالق فرماتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کراہت لگتی ہے لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں خیر ہے. کئی مرتبہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، اس میں خیر نہیں ہوتی، اس میں شر ہوتا ہے. یہ مطلب ہے تہاڈی پسند ناپسند دا اعتبار کوئی نہیں. کسی ویلے تسی پسند کرتے ہو وہ شر ہوندا ہے، کسی ویلے تسی کراہت کرتے ہو وہ خیر ہوندی ہے. یہ مطلب ہے کہ خالق کائنات نے اس آیت دے آخر تے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اصل بات یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. تمہارا جاننا اور ہے اور میرا جاننا اور ہے. تم جسے اچھا جانتے ہو وہ برا ہوتا ہے، جسے برا جانتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہو. اچھا خالق تیرے کو پوچھ لی نے 2 آیتیں ہو گئیں. تیسری آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ نساء چ پڑھ دینا. یہ خالق کائنات کو میں پوچھا ہے کہ خالقہ طے ہو گئی گل کہ سارے علم چ ہی نہیں کہ کئی باری اسی کراہت محسوس کرنے ہاں وہ خیر ہوں تے کئی باری اسی آنے بہتر ہے وہ شر ہوں. تسی فرماؤ کہ بہتری کدے وچ ہے، خیر کدے وچ ہے؟ خیر دا معنی بہتر ہے، خیر دا معنی بہتر ہے. الصلاۃ جے کو سرگی اٹھیا ہوئے کدی تے ایک آواز صبح ہوندی ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی خیر آیا ہے. یار اہل سنت دوست بیٹھے میں نظر آ رہے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. ویسے گل غلط نہیں، جڑے ویلے نماز دا ٹائم ہوئے اس ویلے نیند تے بہتر نہیں نہ ہوتی. سویرے سویرے چونکہ بندے تقریباً ستے ہوندے نے، اس واسطے لفظ ہوندا ہے الصلاۃ خیر من النوم. میں مثال دے طور تے ہاں جی کی آندے؟ اچھا جی عرض کرنا وہ اوتھے ہی آنا جنہیں تانوں سوڑے نہیں مینوں نہیں، ویسے مینوں ہے صحیح سوڑا آنا میں اوتھے ہی. چلو میرا خیال ہے کہ گل کر ہی دئیے. وہ فرماندے نے دیکھو نا اے سواد آتا لونے میٹھے رلا کے کھائیے. اس ویلے شیعہ بیٹھے نے، اہل سنت بیٹھے نے، الحمدللہ میں نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. جدو میں کہنا صلاۃ خیر من النوم انہوں نے سوڑ پئی ہے کوئی ساڈے والا بھی آ وہ بھی خیر آتا ہے. یہ ٹھیک ہے. حی علی خیر العمل یعنی اچھا ایک الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے او دے وچ بھی جڑا خیر ہے او دا معنی بھی بہتر ہے. تے حی علی خیر العمل ای دے وچ بھی جڑا خیر ہے او دا مطلب بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. حی علی خیر العمل، آؤ بہتر عمل کی طرف، آؤ بہتر عمل کی طرف. یہ واسطے میں کوئی جملہ نہ سامنے قرآن ہے. ایک غدیر چ نبی اخوایا سی، حضرت بلال نے آکھیا سی حی علی خیر العمل. یہ مطلب ہے جے خیر صلاۃ خیر من النوم چ آوے تے یہ معنی تاں بھی بہتر ہے. تے جے خیر حی علی خیر العمل چاہے یہ معنی بھی بہتر ہے. یہ مطلب ہے کہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ بندے من جان. اگر اذان صحابی دی آکھی گل آکھی جائے تو تاں ٹھیک ہے، تے جے رسول دی آکھی جائے تے میرا خیال ہے ٹھیک ہی مان لینی چاہیے. بہتر ہے کہ تسلیم کر لیا جائے. لو جناب علی میرا ہوں مسئلہ حل ہو گیا. یہ مطلب پوری توجہ نال بندے اس خیر نو سنے. ہوں میں پڑھن لگا اللہ تیرے کو پوچھنے ہاں تو ہی دس خیر کدے وجہ سانو تو صاحب نہیں لگتا. اسی اچھی گل برا سمجھنے برے نو اچھا سمجھنے تیرے مطابق تو کہ تو ساڈا خالق ہے، تو سانو بنایا ہے. تانوں گل دساں جس دوائی بنائی ہوئے نا ڈاکٹر نے اس اتنے لکھیا ہوتا ہے پہ 2000 اینے تک چلے گی. اگوں ظاہر ہے 2021 تک چلے گی، 22 تک چلے گی، پھر پوائزن بن جائے گی. انہوں نہ پینا. بندے اتوں ویخ کے دوائی ویخ لیں بھائی ویخ لیں دھیان کر لیں کدوں تک چلتی ہے. اس ڈاکٹر دوائی بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے یہ کی ہے. اللہ بندے آپ نہیں بنائے، اللہ نو خوب پتہ ہے بندیاں دا. یہ
ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਕਰਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਖੈਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ خیال قریب موضوع میں کر لیا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ نساء ارشاد فرمایا، اس آیت کا نمبر 170 ہے۔ خالق فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے نا حق کے ساتھ، تمہارے پاس ایک رسول میرا پہنچا ہے نا ساتھ حق کے۔ جی خالق فرماتے ہیں من ربکم، وہ جو حق کے ساتھ رسول آیا ہے نا وہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تمہارے رب نے، تمہارے پالنے والے نے اس رسول کو تمہاری جانب بھیجا ہے۔ تم جانتے ہو نا اس رسول کو؟ جی زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، نبیوں کا سلطان، پیغمبروں کا امام، وہ میرا اور سب کا نبی۔ فرمایا ہم جانتے ہیں۔ خالق فرمایا پھر سن لو، فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لاؤ، اسی میں خیر ہے۔ مولا تو انو جزائے خیر عطا فرمائے، شکریہ کرنا مہربان۔ اس پر ایمان لے آؤ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میرے عزیز دوستو طے ہو گئی گا، یہ مطلب ہے کہ خالق نے دسیا وہ جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری جانب پیغمبر آیا ہے نا، فآمین، بس اس پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس پر ایمان لانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس پر ایمان لانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میرا اعلان ہے کہ اللہ کو صرف اس نے مانا ہے جو محمد پہ ایمان لایا ہے۔ بہت شکریہ۔ قیامت کو اس نے مانا ہے جو پیغمبر پر ایمان لایا ہے۔ پچھلے نبیوں کو اس نے مانا ہے جو پیغمبر پر ایمان لایا ہے۔ لو جی، پیغمبر تے ایمان دی وجہ دا نہ آدم ہے، میرے نبی تے ایمان دی وجہ دا نہ نوح ہے، میرے نبی تے ایمان دی وجہ دا نہ ابراہیم ہے، میرے نبی تے ایمان دی، یعنی اسی انج اپنے پیغمبر تے ایمان رکھنے ہیں کہ اتھے ایک بندہ آکھے نا کہ فلانا بندہ ساری زندگی بغیر پٹرول تے انجن تو بائی ایئر سفر کیتا ہے، تے بندے آکھن کے خدا دا نائی گٹے جوڑ کے تو جھوٹ نہ بول۔ میرے نبی نے آکھیا سلیمان پوری زندگی بائی ایئر سفر کیتا ہے بغیر جہاز تو۔ وہ حضرت سلیمان دا بائی ایئر پرواز کرنا اے ایمان بالرسول ہے۔ حضرت آدم دے منڈے لڑدے آسانی ویکھے، مننے نے پیغمبر دی وجہ تو۔ حضرت نوح دا بیڑا ٹردا کسے نہیں ویکھیا، من گئے ٹریا سی ٹھہریا سی پیغمبر، میرے نبی تے ایمان ہے۔ اچھا حضرت موسیٰ دا چھوٹا سپ بندا سی، کنے دسے؟ میرے نبی نے۔ حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتا تھا، کنے دسے؟ میرے نبی نے۔ قیامت آئے گی، کنے دسے؟ میرے نبی نے۔ قیامت وچ جنت موجود ہے، وچ حوراں موجود نے، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، کھجوراں تے حوراں۔ کدے تے ایمان رکھ کے منے؟ نبی تے۔ جے آج تو پہلے دی کوئی خبر دیتی ہے تو بھی میرے نبی نے، تے جے اگوں کوئی مستقبل دی دیتی ہے قیامت دی میرے نبی نے۔ انہاں بندیاں نو دعائی لینی چاہیے ہے۔ جڑا ماضی والا غیب بھی نبی کو پوچھ دینے، مستقبل والا غیب بھی نبی دسے ہے، تو پھر پوچھ دینے نو غیب دا علم بھی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جڑا پیچھے یارا غیب دو ہی شے مانے، یا ماضی غیب ہے یا مستقبل غیب ہے۔ جڑا گزر گیا وہ بھی غیب ہے، جڑا اگوں آ رہا وہ بھی غیب ہے، تے پچھلا غیب بھی اودے کولے پوچھے ہے، تے اگلا غیب بھی سارا اودے کولے پوچھا ہے۔ تو پھر بندے پوچھتے پھرتے ہیں انہاں نو علم غیب بھی ہے کہ کیوں شک کرنا؟ نبی دسیا نا آدم ہے سی، تے نبی دسیا نا قیامت ہے، یہ مطلب ہے نبی کو سارا غیب دا علم ہے، سارا ہے۔ جڑا اندروں چاکا ہوندا بندیاں نو وہ صرف ہے کہ جے نبی کو کل علم اسی من گئے نا تے اسے نبی آکھے انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ پھر جیڑا جیڑا نبی دا مننا پیا ہو سارا علی دا بھی مننا پیا۔ لو جناب لفظ خیر تے توجہ رکھو۔ اچھا جی، خیر واسطے جدے نال خیر آ جائے، خیر دا معنی بہتر ہے، خیر دا معنی مہربانی، خیر دا معنی بہتر، خیر وچ ہی بہتری۔ ہن لفظ خیر نو پھر میں پڑھن لگا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، قدر والی رات میں نازل کی۔ خود ہی فرما وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا؟ تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا؟ تمہیں کیا ادراک کہ وہ قدر والی رات کیا؟ ہوں تساں اس لفظ نو فوکس رکھنا ہے تے تاں اج دی مجلس ہونی۔ اللہ فرماندا میں بتاتا ہوں تم کیا بتاؤ گے؟ تمہیں تو ادراک ہی نہیں نا، ہم بتاتے ہیں۔ لیلۃ القدر، خیر منہ چو کڈو تے مجلس ہوے نا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے نا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات ایک 1000 مہینے دے دن بھی وچ نے، 1000 مہینے دیا راتاں بھی وچ نے، تے اللہ فرماندا ایک رات 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ کوئی بندہ دسے تے چند 2 نظر آوندے نے، تارے نیلے نظر آوندے نے؟ نہیں، خالق فرماندا میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں تو ادراک ہی نہیں نا۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 مہینے دے بعد دن بھی بچ تے راتاں بھی بچ۔ جرت کرے کوئی مسلمان تے قرآن ہاتھ چ لے کے آکھے ساریاں راتاں برابر نے۔ نہیں 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 آکھے کوئی، جرت کرے نا۔ اللہ نے جنیاں راتاں بنائیاں نہیں ہیں ساریاں انہیں ہی بنائیاں نے تے ساریاں برابر نے۔ قرآن تو ہن تک گوڈا رکھ کے پہ منواندا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کے بھی برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پھر ہمارا اعلان ہے اللہ کے بندو، جس رات میں قرآن اترا، جب وہ رات خیر کی وجہ سے اور دوسری راتوں سے نہیں ملتی، جس ذات میں قرآن اترا وہ کسی جیسی کیسے ہو جائے؟ کیا بات! یہ مطلب ہے جہدے نال خیر لگے وہ دوجیاں نال نہیں رل۔ نہیں، میں 4 آیتاں اور پڑھتا ہوں۔ سورہ تساں میرے نال ملنا ہے۔ خالق فرماتا واللہ خیر الرازقین، خیر آیا بے جی، واللہ خیر الرازقین، اللہ رازق بتھیرے ہیں، گھر میں سارے رزق جا کے دیتے ہیں۔ جڑے بندے مزدوری کر کے ہوندے نا، رزق کینوں دیندے؟ گھر دے نوں دیندے نا۔ لیکن واللہ خیر الرازقین، کائنات تے جننے نے وہ رزق دے تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اللہ وہ جڑا پیدا کر، پوری دنیا تلاش رزق کر دی ہے۔ خیر الرازقین کہہ گیا، یہ مطلب ہے جس رازق نال خیر لگ جائے اس جیسا دوسرا رازق کوئی۔ ایک اور پڑھنا، واللہ خیر الحاکمین، سب سے بہتر حاکم اللہ ہے۔ یہ مطلب ہے جس حاکم نال خیر لگ جائے اس حاکم جیسا حاکم کوئی نہیں، جس رازق نال خیر لگ جائے اس رازق جیسا رازق کوئی نہیں۔ ایک اور آیت پڑھنا، واللہ خیر الوارثین، دنیا میں بڑے بڑے وارث ہیں لیکن اللہ سے بڑا وارث کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ خیر الوارثین ہے، یعنی جدے وارث نال خیر لگ جائے اس جیسا وارث کوئی نہیں، جس رازق نال خیر لگ جائے اس جیسا رازق کوئی نہیں۔ ایک اور بھی آتے، واللہ خیر الناصرین، مدد کرنے والوں میں سے اللہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ یہ مطلب ہے جس ناصر نال خیر لگ جائے او دے جیسا ناصر کوئی نہیں، جس رازق نال خیر لگ جائے او دے جیسا رازق کوئی نہیں، جس حاکم نال خیر لگ جائے او دے جیسا حاکم کوئی نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں احکم الحاکمین ہے، وہ خیر الحاکمین ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر نو بھیجیا مصر دا گورنر بنا کے، فرمایا جہاں جا کے حکم دینا لوگوں کو حاکم بن کے، اور یہ کبھی نہ کہنا کہ میرا حکم ہے۔ حاکم بننا، حکم بھی دینا، اور یہ کبھی نہ کہنا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ کہنے لگا جی میں حاکم بن کے جا رہا ہوں قبلہ، تو پھر میں جا کے کیویں آکھاں گا کہ میں حکم نہیں دے؟ فرمایا حکم دے نا، یہ نہ کہنا میں دے رہا ہوں۔ کیا کہوں؟ فرمایا کہنا لوگو میں تمہیں ایک حکم دینے آیا ہوں جو میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ، جو میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے۔ جب لوگ پوچھیں گے حکم ایک ہے، دینے والے 3-4 کیسے ہیں؟ فرمایا تو کہہ دیں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں علی ابن ابی طالب کا، اس کے پاس حکم وہی ہے جو محمد کا حکم ہے، اور محمد کے پاس وہی حکم ہے جو خیر الحاکمین کا حکم۔ میرا خیال ہے گل واضح ہو گئی، جس حاکم نال خیر لگے اس حاکم جیسا حاکم کوئی نہیں، یا جس رازق نال خیر لگے اس رازق جیسا رازق کوئی نہیں، جس خالق نال خیر لگے اس خالق جیسا خالق کوئی نہیں۔
میں تھوڑا ذہن بنا لیا خیر تے. ہوں میں ذرا ہور قریب آ رہا اپنی مجلس تے. اے قرآن ہے جی سورہ مبارکہ والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. لفظ خیر نو تساں ذہن چ رکھنا ہے بس اجے تے مجلس. اللہ فرماندا چمکتے ہوئے دن کی قسم واللیل اذا سجا ڈھلتی ہوئی رات کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے حبیب تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور نہ تجھے کبھی ناراض ہونے دیتا ہے. تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. دنیا میں آئے تھے تو والد گرامی کو آپ نے نہیں دیکھا, وہ پہلے رخصت ہو چکے تھے. 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی, 8 سال کے تھے تو دادا رخصت ہو گیا. میرے حبیب اکیلا نہ سمجھنا, اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا, اپنے آپ کو بے آسرا نہ سمجھنا. ہوں خیر نو تو فوکس کرنا تے مجلس شروع ہو رہی. خالق کائنات فرماندے میرے حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی نہ تنہا چھوڑا ہے نہ تیرا رب کبھی تجھ سے ناراض ہوا ہے. فکر نہ کرنا, اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. وللآخرۃ خیر وللآخرۃ خیر میں دہراندا پیا خیر واسطے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہو. ہائے ہائے ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی. پہلی حالت کیا ہے؟ آئے تو باپ نہیں ہے, 6 سال کے ہوئے تو ماں چلی گئی, ماں چلے جانے کے بعد 2 سال کے بعد دادا چلا گیا. یہ تیری پہلی حالت تھی نا میرے حبیب. ہم کہہ رہے ہیں صدقے جاواں جی سمجھن تو صدقے ہاں. خالق فرماندا حبیب وللآخرۃ خیر لک من الاولی. پہلی حالت اور تھی, دوسری حالت اور ہے. پہلی بڑی کمال تھی لیکن دوسری اس سے بہتر ہوگی, دوسری اس سے بہتر ہوگی. میں پوچھے شبیر احمد عثمانی صاحب کو وہ دوسری حالت کیا ہے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں حضور دنیا میں آئے تو والد نہیں تھے, پھر والدہ چلی گئیں, پھر دادا چلا گیا, پھر اللہ نے ایسی حالت بدلی کہ آپ کے شفیق چچا کی گود میں آپ کو رکھ دیا, آپ کے شفیق چچا کی گود میں رکھ دیا. اور اللہ نے فرمایا پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی. اگر خیر کا معنی بہتر ہے, اگر خیر کا معنی بہتر ہے تو ابو طالب کے کافی تعارف ہیں. حسنین کا دادا ہے, زہرا کا سسر ہے, محمد کے چچا ہے, علی کا باپ ہے. اور آج ایک اور تعارف سن لو, جو اللہ کی نظر میں بہتر ہو اسے ابو طالب کا. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے. آواز جھادا تیری پہلی حالت سے دوسری حالت. لو جی گل ہن قریب قریب آ گئی. میں الحمدللہ مجمع پورا انشاءاللہ اس گل تے فٹ کر لیا کہ جہدے نال خیر لگے وہ بہتر, جہدے نال خیر لگے. ایک اور گل دساں, جنوں اللہ خیر آکھے نا انہوں من جان چی خیر. مہربانی جانا, جنوں اللہ خیر آکھے انہوں من جان وچ خیر ہے. اگوں میں ایک اور بھی گل, اچھا میرا ایک اور دل کردا ہے کہ جنوں اللہ خیر آکھے نا کسے ویلے نا او دے متعلق انج نہیں سوچنا یہ کی. میں پھر پہنا جنوں اللہ خیر رکھے, رات نو خیر رکھے, بندے نو خیر رکھے, انسان نو خیر رکھے, کسی دی گود نو خیر رکھے. جنوں اللہ خیر رکھے نا انہوں ذرا دھیان نال ویکھنا, او دے متعلق اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا. میرا خیال ایک آیت قرآن دی پڑھ دیں. اللہ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. جب اللہ نے حکم کیا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا. حضرت آدم کو تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا. پھر الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, استکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافر. وکان من الکافرین, وہ کافروں میں سے تھا, کافروں میں سے تھا. وہ صرف پتہ ادھر لگا ویسے پرانا کافر سی. میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی وہ فرماندے سن عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے کافر چھپ جاتے. عبادت ہی انہیں نہیں کی تھی کہ وہ عابد مشہور ہو گیا تے فرشتیاں دا استاد مشہور ہو گیا. اور وہ بہ کے نا بقاعدہ درس دیندا سی ملائکہ نو. جن سی اور جن ہو کے بسم اللہ. جناب رضوان صاحب تشریف لائے. اچھا جی میں کہا قیامت آ گئی پھر ٹھیک. یار رضوان صاحب
جزاک ویسے میں گل دساں ماڑے بندے دے سامنے استری کر کے کپڑے پائے ہون وہ آندا یار کمال ہو او دی استری کپڑا 2200 دا سوٹ ہوئے وہ بوسکی والے نو ویکھے نا آندا یار کدی کمال سب تو بہتر کپڑے وہ سن ساڈے تے کھ بھی نہیں سب تو بہتر وہ پوری دنیا تو پھر کے ویکھ لو بندے مطمئن نہیں ہوندے اپنی جتی کپڑا کمال پا کے بھی دوجے ایم پی اے ایم این اے دا ویکھن گے تے آکھن گے نہیں اے کدھروں لبے نا جویں بھی ہے میں کچھ ہے ویچ کے بھی لاواں کڑی ویکھ کے بندے آندے نے او دی بہتر ہے وڈا آندا او دی بہتر ہے ادو وڈا آندا او دی بہتر ہے ایتھوں وزیر خارجہ جائے تے جے دل کرے تے او امریکہ دے صدر دی کڑی ویکھے تے او آکھے اے بہتر ہے یار چھوٹا بندہ وڈے نو بہتر سمجھدا ہے وہ انہوں بہتر سمجھدا ہے وہ اگوں بہتر سمجھدا ہے اگوں اخیر دا بہتر لبدا ہی کوئی نہیں پیا مینوں ہن ککھ سمجھ نہیں پئی آوندی کہ جنوں اکبر آکھے اے بہتر ہن مینوں صاحب نہیں پیا لگدا کہ میں اودی کیڑی عظمت بیان کراں تے کیڑی شان بیان کراں جنوں اللہ قبلہ خیر آکھے جنوں اللہ خیر آکھے ایک گل ذہن چ رکھنا جنوں اللہ خیر آکھے نا رات نو خیر آکھے تے رات جیسی رات کوئی نہیں تے جس گود نو خیر آکھے اس گود جیسی گود کوئی نہیں جنوں اللہ خیر جس عمل نو حی علی خیر العمل اور جس عمل نو اللہ خیر آکھے اس عمل جیسا عمل کوئی نہیں اور یاد رکھنا خیر العمل ہی ولایت علی ابن ابی طالب ہے ہاں جنہوں اللہ کے بہتر وہ دا مقابلہ نہیں کرنا اللہ فرمانا سنو ہوا یہ تھا کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا کالا یا ابلیس تو اللہ نے کہا اے ابلیس ما منع آکا ان تسجد لما خلقت بیدیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کے سجدے کا انکار کیوں کیا یہ بتا تو صحیح نا بتا تو صحیح میری سزا نہیں دیتی گل بات بھی کی تھی اے اللہ فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیتا ایک گل تے دس استکبرتا ام کنت من العالین تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان میں سے ہے جو ہیں ہی بہت بڑے تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان بلند مرتبہ والوں میں سے ہے ان جڑی گل کیتی ہے فوکس کنوں کرنا جے خیر و مہربانی اللہ خیر کرے خالق کائنات فرماندے نے کالا تو اس نے کہا اس کالا تو مراد ابلیس ہے شیطان ہے ادھے تو بعد لانتی ہویا جے ادھے تو بعد ہی باتاں ضائع ہوئی ہیں جے کہنے لگا کالا اس نے کہا انا خیر منہ انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں جسے اللہ مقرر کہے جسے اللہ سجدہ کروائے جس کی اللہ تعظیم کروائے وہ بہتر ہے یا وہ جو کہے میں بہتر ہوں اللہ کی نظر میں وہ بہتر تھا شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں خالق کائنات نے کی فرمایا بے کہ چاہ پی لے اللہ فرمایا قال فخرج منها فإنك رجیم نکل جا تو رجیم ہے جی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لعنت ہے تیرے تے تو سکے جڑی عبادت کیتی ہے فرمایا او دیتے بھی جڑی تیری تابع فرمانی کیتی ہے فرمایا او دیتے بھی او سکے ایڈی جتی گرم کیوں ہو گئے ہو اللہ فرماندا میں انا بہتر تو انا میں بہتر صدقہ جاواں مولا تو ہمیں جزائے خیر دے جنوں اللہ بہتر آکھے او دے مقابلے تے جن نے آکھیا نا میں بہتر آؤ دے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ شیطان ہو گیا ہن میں کافی حد تک جناب دا ذہن بنا لیا ہن میں قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا او دے تہاں لطف لینا اے سورہ مبارکہ حج دی آیت ہے خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے اللہ کی تعظیم نہیں ہے صدقہ جاواں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے متقی کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں تعظیم ہوتی ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس کی نشانیوں کی تعظیم ہوتی میں کہ اللہ پاک حکم فرماؤ خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ خیر آ گیا جی پھر آ گیا جی مہربانی اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرو اللہ کی محترم کی ہوئی اشیاء کی تعظیم کرو
جن کو اللہ نے محترم کیا ہے ان کا احترام کرو، جن کو اللہ نے معظم کیا ہے ان کی تعظیم کرو۔ میں کہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اسی میں یہ تو تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے کہ تم اللہ کے احترام کرنے والی چیزوں کا احترام کرو۔ میں کہ اللہ کوئی چیز دس دے نا مٹھی جی تاکہ تھوڑا جا سانو پتہ لگ جائے پہ خیر کا دے چے، لو جی ہن او دی خیر جے جڑا اللہ دے محترم دی تعظیم کرے۔ ہن تیار ہو تو میں دساں شروع میں جتوں ہون لگا وہ بڑی نچلی جگہ، کچی پکی تو شروع ہون لگا، ایم اے تک جانا چاہنا، کچی تو شروع ہونا۔ میں کہ اللہ چھوٹی جی گل دسو جدو شروع ہوئی ہے، اللہ فرماتا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور تم نے خرید کے باندھے ہیں نا، یہ سارے میرے نشانیاں ہیں۔ جنہیں قربانی دیتی ہے وہ بھی دھیان کر لوے، تے جڑا کسے دی قربانی نو روز دھیان نال ویندا ہے کہ کنی نگل جائے گی وہ بھی غور کرے۔ ایک قربانی دے جانوراں دی اللہ گل کر رہے ہیں، بہت شکریہ مولا تمہیں جزا دے۔ میں کہ اللہ نے جانوراں دی تعظیم کرنی، فرمایا ساری منڈی دی نہیں کرنی، ساری منڈی دی تعظیم نہیں کرنی کیونکہ سارے ایکو جائے نہیں۔ میں کہ کدی کرنی ہے؟ قرآن جو پڑھ سکنا آج خالق فرماتے ہیں ہاں ہم بتاتے ہیں، کلائی لفظ موجود ہے، قربانی کا جو جانور تم نے خریدا اس کے گلے میں تم نے پٹا ڈال لیا، پٹا پان دی دے رہے، ہائے ہائے فرماندے نے یہ ان جیسا نہیں رہا، ہائے ہائے یہ دوسرے جانوروں جیسا نہیں رہا۔ میں دوبارہ آیت مجیدہ پڑھنا، خالق کائنات فرماندے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، هُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کے نزدیک انہی کے لیے خیر ہے۔ یہ مطلب ہے خیر ایسے گل چھے کہ اس جانور دی تعظیم کر لو۔ کدی آ جڑا وچوں پٹا پایا، وہ پٹا بھی بندے تو انہوں پتا کاٹی خرید دینے، جڑا بندہ 2,25,000 دی قربانی خرید دے وہ پٹے آڑے نال آدھا گھنٹہ لڑ دے، آگ ہی لگ گئی ہے۔ میں ویکھے لڑتے بند خدا دی قسم 90,000 دی قربانی لئی، 1.25 دی قربانی لئی، تے اتھے آ کے وہ بھی منڈا ایڈا گیا ہوندا جڑا آندا ابا انہوں جانور نہ کوئی غرض نہیں ہوندی، وہ آندا ابا پٹا لینا، ابا ایڈا او چھڈو پرا لے چلے گھر رسا پا کے چھڈ، ابا میں نہیں پٹا لینا۔ اے پٹے تے توجہ ہی ہو کراندا جڑا معصوم ہوئے۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، خدا دی قسم اس ضد کردا ہے، اوندا ابا پٹا ضرور لینا۔ میں اس بچے نو خدا دی قسم بہت سلام کرنا کہ چلو شکر ہے تو پٹے وال دھیان کرایا، او دے نہیں اس پٹے وال نہیں کرایا، قرآن وال دھیان کرایا۔ اللہ فرماتا ہے کلائدہ جن کے گلوں میں تم نے پٹے ڈال لیے ہیں، جدے چ نہیں وہ پٹا پایا وہ جانور ہے، آج جدے گل جو پٹا پایا ہی نا وَمَن يُعَظِّمْ تعظیم کر۔ مذہب تشیع شیعہ وچ سال پہلا قربانی لے کے پاڑ کے دینی جائز ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے، مکروہ ہے، جائز ہے لے کے پاڑ سکتے پاڑ لو، ہاں مکروہ کیوں؟ مکروہ اس واسطے میں کہ علماء نے فتویٰ دیتا ہے کہ جس طرح وہ تعظیم چاہتا ہے تم سے ہو نہیں سکے، ہائے ہائے جی میں وہ چاہتا ہے، کیونکہ جتن تو اس قربانی یا دے گل چ پٹا پا کے ارادہ کر لینا میں قربانی دینی ہے، وہ جانور رہا ہی نہیں۔ نہ بڑی لطیف گل کریں اور یارو جانور ہی ہے ویسے، نہ تے قربانی دا لیلا نہ تا پڑھتا ہے تے نہ گاں آیت کریمہ پڑھ دی، گاں پیشاب کرتی پھر دی ہے، لیلا ٹکرا مارتا پھرتا ہے، اونٹ دے منہ چ چگ وگدی، میں کیا اللہ تے چگ پہ وگدی ہے، تو فرمایا نہ خرید جے، ایک دن پہلا خرید نہیں، لیلا ٹکرا مارتا ہے، خریدیا قربانی واسطے، فرمایا ادھر ہو جانا، جانور جو ہے۔ میں نماز پڑھ لگا، گاں پیشاب کر کے پوچھل ماری تے قربانی دی گاں کی کراں؟ فرمایا تینوں ایک گل دساں، جے تو آکھیا نا تیرا ککھ نہ رہے، سارا گوشت بھی بن چھڑے، قربانی کوئی نہیں۔ مولا تانوں جزا دے رہی، یہ میں سچی گل پہ کردا جے جی قبلہ مہربانی۔ میں اگلی گل دساں، آج جڑا ٹیریاں ترے کرنیاں نا، آخر وہ گوشت جو ہو گیا کہ بننا تے ہے نا،
وہ اخلاقی طور پہ اللہ نے فرمایا رشتہ داروں میں دیو, غریباں میں دیو. نہیں آیت پڑھ, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ فرماتا ہے قربانی کا نہ گوشت ہرگز مجھ تک آتا ہے نہ خون میرے تک پہنچتا ہے. میں کہا تمہارے تک کی پہنچتا ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم, ہم تو پوری قربانی سے تقوی تلاش کرتے ہیں. جو میرے پاس پہنچتا ہے وہ تقوی ہے. مینوں کسائی بکھاؤ پرانے تو پرانا, جیسا کہ ساڈے دادا جی نے الٹا ٹنگ کے بکرا تو پیڑ چاک کیتا سی تے وچوں سب تو پہلا تقوی باہر نکلے. اوجری نکلدی ہے, آندرا نکلدی ہے, چربی نکلدی ہے, حلالی نکلدی ہے, کلیجی نکلدی, دل نکلدا ہے. دل والے ہو دل نکلدا, تقوی نہیں نکلدا. جانور دے وچ تقوی ہے. ادھروں ویکھنے اللہ فرمایا ہن تقوی ایتھوں تلاش پیا کرنا, میں تیرا تقوی ویکھنا. میں او کتھوں؟ اللہ فرماندا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, ایدی تعظیم کرنا پتہ لگے تیرے چ کتنا تقوی ہے. لو جی میں ایک جملہ کہن لگا بڑے علماء کو معافی مانگ کے, اے جدی قبول ہونی ہوئے نا وہ چھری پر پھیرن تو پہلا ہو گئی ہوندی. تساں کوئی نہیں سنیا میں وہ یارا چھری پھیر کے تعظیم سری دی کرنی ہے کہ کھروڑیاں دی کرنی ہے؟ تعظیم حلالی دی کرنی ہے کہ کلیجی دی کرنی ہے؟ اوجری دی تعظیم کرنی ہے؟ او جی تو باہر سٹنی ہے. تو او تعظیم اس جانور دی کرنی ہے جو لگا پھردا ہے. تعظیم ہوتی ہی زندہ کی ہے. ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے وے. تواڈے گھر جڑا جانور ہے تساں پٹا پا لیا نا, پا لیا, فرمایا تعظیم کرے دی رکھ لو, 2 سال پہلے رکھ لو, میں کی پیانا ارے کرو نہیں جے ٹور نہیں گاؤں. میں جی لیا ویکھے جے بندے جنوں کڈیے نا منڈی چو جانور نو, انہوں اگوں کھچنا پیندا ہے تو مگروں ٹکنا پیندا ہے, یا چک کے ان تو تکنیاں دور راتاں تے ٹوڑیا جاندا ہے. کوئی نہیں جے قربانی ایتھے چک, ہائے ہائے اے چک کے لیا. گاں راج کھلو رہے تے کھلو رو, اونٹ راج کھلوندا تے کھلو جا, تو بھی کھلو جا, تینوں پتہ لگے پہلا کیویں پالی تے. عزیزان گرامی قدر جلدی جلدی 1-2 دن پہلے لے آؤ, تعظیم تعظیم ہی دے دیو. قبولیت تعظیم کی وجہ ہے, گوشت کی وجہ سے نہیں ہے. میں اتنے لطیف مجمع نوں جنہ تساں میرا انتظار کیتا ہے اونی لطف والی گل نہ سنا تے میرا خیال ہے تہاڈا احسان دا بدلہ نہیں چکایا جاتا. حضرات ضروری میں کہ اللہ پیشاب کر دیے گاں تے چھٹا پان دیے, پھڑو پڑا رہو. گاں دے پیشاب نو میں آتا رہی تبدیل نہیں کرنا. اے جانور ہے, لیلا ٹکرا ماردا, فرمایا سائڈ تے ہو جا. کی ہو گیا؟ فرمایا میرا ہو گیا. تو غور ہی نہیں فرمایا کی ہو گیا؟ اللہ فرمایا میرا ہو گیا. انہوں نسبت ہو گئی ہے میری طرف, تو مینوں دینا ہے نا, ہاں میرے لیے نا, میرے لیے نا, اور مینوں دینا نہ پیا. ہاں جی بس تو آکھیا ہے نا تیرا ہے تے میں تیری راہ چ دینا ہے. ہوں یہ تعظیم کرنی ہے تے تیرے دل چ تقوی آنے. ہوں جی ٹکر ماری ہوئے لیلے نے لک چ تے بندہ ڈگا ہوئے 3-4 فٹ دے, انہوں اٹھ کے آکھیے پہ سلام کر. ماں جی نے پوچھڑ پہ ہوئی ہوئے پیشاب تے آ چھڑی ہوئے بندے, بندہ تعظیم کردا. میں کہ اللہ کم اوکھا دسے ہی کسے بندے دی تعظیم دس دو جنہوں پتہ ہوندا میں پیشاب کتھے کرنا ہے, میں وضو کتھے کرنا ہے, میں بہنا کیویں میں اٹھنا کیویں. فرمایا اسے واسطے تے امتحان پہ لینا, او دی سوکھی سی اے دی اوکھی. ہائے ہائے جتنی شے معتبر ہوندی جائے گی تعظیم سوکھی ہوندی جائے گی, جنی شے عظیم ہوندی جائے گی تعظیم سوکھی ہوندی جائے گی. فرمایا میں جانور تو شروع ہونا, کچی پکی تو شروع ہو, اگوں بھی دسنا شروع ہونا کر جانور دی تعظیم. حضرات میرے توجہ نال جملہ سن لینا, ساری محنت ہے. حضرات ضروری اعلان سنیے, میرے سوالوں کے جواب دیو. تعظیم ضروری ہے یا نہیں؟ مہربانی. جانور دی یا انسان دی؟ جانور دی. پیشاب کر کے پوچھل مارے تعظیم ہوندی ہے؟ ٹکر مارے تعظیم نہیں ہوندی. کرنی کیویں میں؟ حضرات جب تک ان قربانی کے جانوروں کو بندہ ذہن میں
جانور سمجھتا رہے گا تعظیم نہیں ہو سکے گی. جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں جناب کے سامنے عرض کر. وڈا کوئی عالم آئے گا تو وڈی گل کرے گا. میں نہ تعظیم کدوں کرنی ہے؟ تعظیم کدوں کرنی ہے؟ تعظیم اس وقت ممکن ہے جب ذہن میں یہ جانور نہ ہو، صرف نسبت ہو. میں بیاننا جانور نہ ذہن چ ہوئے، اللہ دی نسبت ہوئے. نسبت ہوئے، نسبت ذہن میں ہوگی تو تعظیم ہوگی. جانور ذہن میں ہوگا تو تعظیم. وہ جانور جانور ہے، ذہن سے جانور نکالو، صرف اس کی نسبت رکھو، تعظیم ہو جائے گی. اسی لیے جب ہم گھوڑے کو چومتے ہیں ہمارے ذہن میں جانور نہیں ہوتا، کسی کی تعظیم ہوتی ہے. جی مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. وہ لوگ سمجھتے ہیں جانور کو چوم رہے. اے تے رضوان صاحب معاف کرو، میں نے احساس ہی نہیں ہوا. 49 منٹ ہو گئے نے تہاڈی محبت دی وجہ تو. اگے بھی ویسے تھے اس طرح ہی ہوندا، ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے محبت دی وجہ تو. میں ہن جلدی ایک جملے تے مکا دینا. اے دا مطلب ہے نسبت نال چیزاں بلند ہوندیاں. نسبت نال ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے خیر اسی میں ہے کہ جسے میں کہوں نا معظم اس کی تعظیم کر لوں. لو جو خیر اس گل سے اللہ فرماتا ہے وہ پہلا گھر میں نے بنوایا مکے میں، وہ بیت اللہ، وہ میرا گھر ہے. یہ جڑے بندے دی تعظیم کرتے ہیں کدا گھر سمجھ کے کر. اللہ اندر میرے پہندا نہیں، جڑا اندر آ جائے وہ اللہ ہی نہیں. ہو سکے نا میرا ہے، ہو سکے میرا ہے، بس میرا ہے، بس میرا کرو تعظیم. میرا جو ہے تو کرو تعظیم. میں کہ اللہ تے چکر بڑے لانے پیندے نے تے فرمایا جے نہ کم ہوے او تے گھر دے چکر تے لانے پیندے. بھائی تھوڑی کیا بات ہے نوجوان، ہزار جی نہ کام ہوئے وہ گھر دے چکر لانے پہ. یہ شکر ہے اس اپنے کو گھر بنوا چھڑے، سانو پتہ لگا چکر کتنے لانے، سانو پتہ لگا چکر کتنے لانے. میں کہ اللہ اس گھر چ تسی ہوندے ہو؟ فرمایا نا فیہ آیات بینات، وہاں ہم نہیں ہوتے، ہم تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہاں ہماری نشانیاں ہوتی ہیں. صدقہ جاواں. میں کہ مثلا فرمایا مقام ابراہیم، مثلا وہاں ایک مقام ابراہیم ہے. کیے جی لو جی خیر ایسے گل سے کہ تعظیم کریے. مقام حاجی بولو جی، بیت اللہ دے دروازے دے سامنے حاجی کو بولے وہ جنہیں دھیان نال کیتا وہ بولے. میں جب رش ویکھ کے آ گیا وہ گل نہیں ہے. ہاں بسم اللہ حاجی صاحب بسم اللہ. بیت اللہ دے دروازے دے سامنے حاجی صاحبان. لو بھائی میں ایک دعا کرن لگا، جنہیں ہن تک عمرے تے حج تے نہیں گئے اللہ تواڈے سارے تے حج واجب کرے. کئی بندے ہوڑی پہ آندے نے میں تواڈے پیسیاں دی دعا پہ کرنا، پیسیاں دی، کیونکہ حج واجب ہو تو ہوندا جے کو پیسے ہون. او میں پیسے پہ منگنا تواڈے لئی، طریقہ ہو رہے پیسے سیدھا نہیں نہ پہ منگدا. میں اللہ کرے تواڈے تے حج واجب ہوئے تے واجب تے تاں ہوئے گا جے پیسے ہون. بہت شکریہ جناب. جے جاؤ تے ویکھنا تے حاجی صاحب تساں تعاون کرنا. بیت اللہ دے دروازے دے اس پاسے ایک چبوترا بنیا سونے دا پنجرا، او مقام ابراہیم ہے. مقام اللہ فرماتا فیہ آیات بینات، اس کے اندر ہماری نشانیاں ہیں. ہماری مولا بھائی تو انو جزا دے نشانیاں ہیں. قرآن تے میرے ہاتھ نے ادوں اگے نیا کوئی نہیں. میں کڑ کے نہ تے 2 تفیاں کھا کے دو دے وچوں ضرور ویکھیا سی. میں حیران ہو گیا، میں پڑھ کے گیا سا اتنے رب دیاں نشانیاں نے. جدو چاٹی ماری ہے تے ایک بندے دیاں پیراں دے نشان سے. بہت شکریہ. ہائے ہائے آدم ہو گئی یار. تے نشانی کی دی اللہ دی. لو جی اگر غصہ نہ کیتا جائے، بابا جی غصہ نہ کیتا جائے تے اللہ دی سب تو بڑی نشانی بندے تے ایتھے پیندی. او یار اللہ نو سجدہ کریے تے کتھے نشانی پیندی ہے؟ ایتھے. اتھے حضرت ابراہیم تے سجدے دا نشان نہیں.
صدقے جی شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب ہاتھوں کا نشان بھی نہیں گوڈیاں کا نشان بھی نہیں کدا نشان ہے اور یار پیروں دے اتلے پاسے دا نہیں اب پیروں دیا تلیاں دا حضرات او ابراہیم جے جنہوں آندے ہو کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میں کیا اللہ متھے دا نشان لا چھڑ دے ہو فرمائے خبردار میں جاندا نہیں جویں دے تسی ہے ہو میں متھے دا نشان بھی لاندا نہیں لاندا گوڈے دا نہیں لاندا پیرا دا نہیں لاندا میں کیا کہوں اللہ فرماندا میں جن درود پڑھ دینے نا انہاں دی نظر درود والے دے پیراں تے ویکھنا چاہ ہائے ہائے بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے جن درود پڑھ دے ویکھو دے پیر کرو دی تعظیم کرو عبادت اللہ دی کرو تعظیم دی پیراں دی کرو جڑا بندہ سمجھدا یار پیراں دی تعظیم دی کی لوڑ ہے میں تے نماز اللہ دے بندے ہو او دی عبادت کرنی ہے انہاں دی تعظیم کرنی ہے جڑا شناختی کارڈ نو ککھ نہیں سمجھدا او دا پاسپورٹ بھی نہیں بندا جنہوں اجے نہیں سمجھ آئی اپنے پسندیدہ مولوی کو جا کے آج پوچھے شیطان تے لعنت عبادت چھڈن نال آئی سی یا تعظیم چھڈن نال آئی سی او یارا شیطان عبادت تے سجدے کرتا ہے تعظیم تے سجدے نہیں کرتا عبادت تے کروڑاں کیتے تے تعظیم دا ایک بھی نہیں ہویا میں کہ اللہ ایڈے پیر پسند آئے نہیں فرمایا پیر پسند آئے کدے میرا اپنا خیال بن گیا اے کہ اگر میں باقی دا ٹائم میرے کو جڑا بچدا وہ 6 منٹ بچدا گھنٹے چو 6 منٹ میں فضائل پڑھا تے وقت ایسا ہو گیا ہے پھر رضوان صاحب سے مصاحب پڑھنا تے مجلس سادوں دی مکمل ہو جائے حضرت ابراہیم دے پیر لگے نے پنجابی دا سواد لینا کسے بھائی پنجابی محاورے دا سواد لینا خدا دی قسم میں پورا حساب لا کے پہ دسدا جے قرآن و حدیث دے مطابق میں کہ اللہ پیر ایڈے پسند آ گیا نہیں اس بندے دے فرمایا جڑا پیراں تے بھار پاوے نا اودے پیر پسند آ جان جڑا پیراں تے بھار پائے اودے پیر میں پسند کرنا کہ ہر بندے تے کرنا اس پیراں تے بھار پا کے بت بننے نے جنہاں دے بت بنیے وہ ویر پہ جاندے نے جنہاں دے بت بنیے وہ ویر پہ جاندے انہاں آکھیا کالو حرقوہ سورہ انبیاء آگ جلاؤ اسے قتل کر دو 6 میل چگ بالی سن ابراہیم واسطے اینا غصہ اینی لوڑ اگ دی نہیں سی اے دشمن اپنی دشمنی بکھان واسطے اپنے حصے دا بالن لے ہوندے سن کہ میں بھی ویچاں اینی دشمنی پیندی ہے گھر گھر جنہیں کسے دے بت توڑے ہوں ہائے ہائے کہنے سن رہے بندے میں بیان نہ کسے دے بت توڑے ہوں نا تے خدا دی قسم آپ بندے نہیں سن جڑے پڑھ سکتے انہاں بالن کل چھڑیا سی جڑے آپ نہیں سن جا سکے انہاں بالن کل لیا سی 6 میل چک بندے نو ساڑن لی بالن دی لوڑ نہیں سی کیوں ساڑ دے سن نہ لمحہ کہ حصہ پاندے ساجے ساڈا بھی بالن وچ اسی قتل دے وچ ہاں ساڈا بالن وچ اسی قتل دے وچ ایک تے دوجا او سمجھدے سن اینی اگ بڑھے گی تے ابراہیم سوچے گا اینی میرے واسطے بھی بل دی قرآن تے میرا ہاتھ ہے اینی اگ بالی نے تے ایک واری ابراہیم نہیں آکھیا اینی میرے واسطے بھی بل دی ہے 9 لاکھ کٹھا ہو گیا تے ایک واری حسین نہیں آکھیا یہ سارے میرے واسطے کٹھا ہے تسا غور فرما سر اٹھاؤ میرے عزیزو پیران تے پہار پایا سو تے بت توڑے سو اینی دنیا دشمن کدی ہوئی ہے حضرت ابراہیم دی کدی وجہ تو اللہ دی وجہ تو یہ دا مطلب یہ اللہ دی دشمنی پیران تے پہار پا کے گھڑ پائے نا جڑا اللہ دی دشمنی پیران تے پہار پا کے اپنے گھڑ پائے اللہ دے پیر چمان دے ٹھیک ہے ہون میں نو پوچھو بھی او اتھے کیوں نہیں کھلون دیں دے بندہ کھلوتا ہے اندھا تو جارو تو کچھ نہیں میں نو پتہ ہے انہاں صاحب لا رہا ہے جے بندیاں ایتھوں کو صاحب لا رہا کہ یہ پیر کدھر ابراہیم دے او اس کی کدھر بہت پنے گا
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਭੰਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਭੰਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਲ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੋੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਏਡੇ ਮੋਤਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੋੜ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਕਾਹਦੇ ਚ? ਤਾਜ਼ੀਮ ਚ ਖੈਰ। ਇਨ ਸਫਾ ਵਲ ਮਰਵਾ ਮਿਨ शाइरिल्लाह। सफा ते मरवा अल्लाह दियां पहाड़ियां, अल्लाह दी दोवें पहाड़ियां। अल्लाह फरमाए इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये दोनों अल्लाह की निशानियां। निशानियां पहाड़ियां, निशानियां पहाड़ियां। हुण तुसीं सोचदे पे उत्थे ते पैर निशानियां हन ते इत्थे चलो इंज कर लो। तुसीं दसो इन्हां दोवां पहाड़ियां दे दरम्यान हाजरा दे हत्थ लगे सन कि पैर लगे सन? फिर पैर सारा टब्बर ही इंज दा है। होए होए भाई सदके जावां, मैं बिल्कुल छड्डन लगा जी यार। सारा खानदान ही एडे सोहणे पैरां वाला। हद मुक गई तुहाडे पैरां दे तकद्दुस दी। हज़रत हाजरा दे हर हत्थ नहीं लगे, और उन्हां पैरां ते अजे तक बंदे दौड़दे ने या नहीं? हज़रत हाजरा दे पैर, शौहर दे उत्थे पैर ते ज़ौजा दे इत्थे पैर। भजदे क्यों सन हज़रत हाजरा पैरां ते? पानी दी तलाश किदे वास्ते? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वास्ते। इस्माइल दरम्यान पे बैठे तड़पते सन, लेटे सन, हथ भी मारते सन तो पैर भी मारते सन। हुण रख वही मौलवी कुरान ते हथ। ये चश्मा इस्माइल दे हाथ थल्ले निकलिया या पैर थल्ले निकलिया? पैरों ते रहना जे। सदके जावा, आखिरी गल कर पैरों ते, पैरों ते सदके जावा। बाबा जी इब्राहिम दे भी पैर सदके जावा, हजरत हाजरा दे भी पैर हाथ थल्ले मारते सन, चश्मा हाथ थल्ले नहीं निकले। नहीं ना, छड्डन लगा फजाइल ते छड्डन लगा। अच्छा चश्मा हाथ सिर थल्ले लगता सी, सिर थल्ले नहीं निकले, पुश्ते मुबारक थल्ले नहीं निकले। कित्थों निकले? पैर थल्ले। एक गैलन बंदे लिया ने, अगों 6 गैलना बिच पाते ने, फिर एडियां एडियां शीशियां प्लास्टिक दियां लिया ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਸਕੀਨ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਬ ਲਾਖ ਆਵੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਿਸਬਤ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। हाय हाय, निस्बत मिकदार से नहीं होती, निस्बत तो सिर्फ निस्बत से होती है। ते माइयां गोलियां खा के ना ओदे नाल पानी नाल आपे ज़मज़म नाल ओंदियां ने मैनू कित्थे आराम आउणा सी। मैं ते आपे ज़मज़म दा पानी पीता, नाले आपे ज़मज़म ते नाल पानी। हालांकि या ज़मज़म दा पानी हुंदा या आपे ज़मज़म, लेकिन वो इज्जत ना दी है। मैं आपे ज़मज़म पीता सी, ओदी मैनू शफा हुई है। मैं आराम ना गल करा, जोर ना ला। अज इनू वजू करके खलो के पीना ना, ये किसी का पैर डूबा है। हाय हाय, लै बई अजमा रही किसी वे 6-7 बंदे बैठे हो, रिजवान साहब बैठे हो, मैं बैठा हो, शाह जी बैठे हो, दिलावर साहब जाफरी बैठे हो, बंदे बैठे होने अज करके 10-8 बंदे बैठे ने। ते आवे जग शरबत चीनी किसी घोली होवे ते बर्फ दी थले बह गई होवे, बर्फ बहुती होवे ते चीनी थले बह जाए। मैं ही सब कुछ वेख्या, तू हाथ कख बर्फ ढेला होवे ते चीनी थले बह जाए। ओड़ी चीनी थले बैठी होवे दिसदी सारियां नूं हुंदी ते बंदे समझदे ने घुल जांदी ते बेहतर सी। अगर विचों कोई बंदा दना उठे ते आखे पियो, बंदे आखना एडा बदतमीज जिंदगी च पहली बार वेख्या। वो जे तू विच हथ मारना ही है ते जागी परा ले जा। साडे सामने विच हथ मारिया ते सानू आंदा पी। ए तेरा हथ वज्जा होवे ते लोग मकरू समझदे ने, ओदा ते पैर डूबा है। हाय हाय, एदा मतलब है मानो नहीं सारे इको जे हुंदे। जिन्हां दे पैरां नाल, जिन्हां दे पैरां नाल साडे मुंह नहीं ना रलदे,
ओए वो हादी होंगे ने तो होर होंगे ने मैं पैर डुबे ने इस्माइल अलैहिस्सलाम दे आबे ज़मज़म में बंदे शफा समझ के पींदे ने आखिरी गल कर रहे हैं मैं क्या अल्लाह उत्थे भी पैर लवाए नहीं ते तज़ीम कराई इत्थे बीबी दे पैर लवाए नहीं ते तज़ीमन नसाई ते इत्थे हज़रत इस्माइल दा भी पैर थले चश्मा कढ़े मैनू इंज लगा जिवें अल्लाह आख्या होवे आगे आगे देखिए अगला जुमला तुसी होता है क्या ये जरा आगे आगे नजर की है ना वो अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने की है असी तो इन्हें जोगे नहीं सन बड़ा साहिब बसीरत सी ओदी नजर अगे टुर गई है मैं दसा आगे आगे अल्लाह फरमाया ये पैर वेखे ये वेख्या ही ना आगे आगे ये वेख लिया ये प्यों के प्या छड़िया सारी दुनिया पैर प्यों के प्या छड़िया सारी दुनिया हाँ इस आप नूं बंदे आबे शफा समझते हैं अल्लाह फरमाता है आगे आगे देखिए होता है वो अगे अगे मैं तो नहीं वेख सकिया अलामा इकबाल वेख गया उस फरमाया गरीब हो सादा हो बंदे तो पढ़े लिखे बैठे जे कोई दुराए में गरीब हो सादा हो रंगी है दास्तान हरम नहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल नहायत आंदे ने इंतहा यानी इंतहा उसकी हुसैन है इब्तदा उसकी इस्माइल है जब मैं इब्तदा वेख्या अल्लाह फरमाया आगे आगे देखिए होता है क्या मैं क्या अगों की होवेगा फरमाया जिथे इब्तदा हुई है एदा पैर पानी च डूबा है मैंने आपको आबे शफा बना दिया है जहाँ इंतहा होगी वो कदम रखेगा हम सारी खाक को खा के शफा बना क्या वगैरह